جلد پر کھجلی، ریش یا لالپن یعنی ریڈنس بار بار ہو رہی ہے، یہ اسکن الرجی ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ممتاز عطا۔ آج ہم بات کریں گے اسکن الرجی کی اصل وجوہات اور ان کے ایفیکٹو ہومیوپیتھک علاج پر۔ کھجلی، اسکن پر ریشز یا ریڈ اسپاٹس، ڈرائنس یا برننگ، الرجک سویلنگ، ویدر چینج سے پرابلمز۔ اگر یہ علامات آپ کو محسوس ہو رہی ہیں تو یہ اسکن الرجی کی نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ اسکن الرجی کی اگر ہم وجوہات پر جائیں تو کچھ کامن وجوہات میں ضرور بتانا چاہوں گی، جیسے کہ ڈسٹ یا پولیوشن مین ریزن ہے اسکن الرجی کی۔ فوڈ الرجی بھی ہو سکتی ہے، بعض لوگوں کو ایگ سے ہوتی ہے، بعض کو سی فوڈ سے ہوتی ہے، بعض کو گرین سے ہوتی ہے، تو یہ مختلف قسم کی فوڈ الرجیز ہو سکتی ہیں۔ کاسمیٹک پروڈکٹس، اگر آپ کو کوئی پروڈکٹ سوٹ نہیں کر رہی تو بھی آپ کی اسکن الرجی کا شکار ہو جایا کرتی ہے۔ ویدر چینجز، سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ویدر چینجز کی وجہ سے اسکن پر الرجی اکثر ہو جاتی ہے۔ ویک امیون سسٹم، یہ بھی اسکن الرجی کی ایک وجہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ اسٹریس، جی ہاں، اسٹریس بھی آپ کی اسکن کو الرجی کا باعث بنا سکتا ہے۔ لیکن ہر پیشنٹ کی ٹریگر مختلف ہوتی ہے اور ہمیں یہی آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ کون سا پیشنٹ کس وجہ سے اسکن الرجی یا کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہوا ہے، اور یہ ٹریگر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کی، تو ہومیوپیتھی میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سمٹمز کے مطابق میڈیسن دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو سیویئر ایچنگ ہو رہی ہے، اسپیشلی ہیٹ سے آپ بہت سینسیٹیو ہو گئے ہیں اور ہیٹ سے ایچنگ اور الرجی بڑھ جاتی ہے، برننگ سینسیشن بھی ہوتی ہے، کرونک اسکن ایشوز ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کی ہمارے پاس سب سے بیسٹ ریمیڈی جو ہے وہ ہے سلفر۔ اگر آپ ڈرائی اور رف اسکن کے مالک ہیں، کریکس اور بہت زیادہ خشک اسکن ہے جس میں کریکس پڑ چکے ہیں اور اس میں سے واٹری ڈسچارج بھی ہو رہا ہے، ٹھیک اسکن پرابلم آپ کو ہیں، تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس بیسٹ ریمیڈی گریفائٹ سے۔ اگر سویلنگ کے ساتھ ریڈنس فیل ہو رہی ہے کسی بھی جگہ اسکن میں اور برننگ کے ساتھ ساتھ اسٹنگنگ پین ہے، یعنی چبھنے والا کانٹے دار درد، اگر یہ آپ کو فیل ہو رہا ہے، جیسے کہ کوئی کیڑا کاٹ گیا ہو تو ایک دم سے جو درد فیل ہوتا ہے، اس کے علاوہ اگر الرجی ہے وہ سڈن ہوئی ہے، اچانک ہی آپ کو لگا کہ آپ کے ہاتھوں پہ، پاؤں پہ یا اسکن پہ، فیس پہ کہیں بھی سویلنگ ہو گئی ہے، ددوڑے سے ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس بیسٹ ریمیڈی ہے ایپس میلیفیکا۔ ہائیوز، ارٹیکیریا، یہ بھی ایک اسکن پرابلم ہے اور اس میں ایچنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ریڈ بمپس ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس ہومیوپیتھی جو بیسٹ ریکمینڈ کرتی ہے ریمیڈی وہ ہے ارٹیکا، جو کہ اس صورتحال میں بہت زیادہ اچھا کام انجام دیتی ہے۔ یہاں میں دوبارہ بولنا چاہوں گی، کریکٹ ریمیڈی سلیکشن بہت ضروری ہے، سیلف میڈیکیشن سے پرہیز کیجیے، اور اگر آپ کو میری بتائی ہوئی دواؤں میں سے کوئی دوا ایسی لگ رہی ہے جو آپ کی علامت کے ریزمبل کر رہی ہے تو آپ اپنے ہومیوپیتھ سے رجوع کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنی علامات بتا کر، میں کوشش کروں گی کہ آپ کو صحیح ریمیڈی سجیسٹ کر سکوں۔ اب آ جاتے ہیں ڈائٹ اینڈ لائف اسٹائل پر۔ تو ڈسٹ سے بچیں، ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ ڈسٹ سے بچیں، کیمیکل پروڈکٹس کم یوز کریں، اس کے علاوہ فریش ڈائٹ پر زور دیں، جتنی زیادہ آپ فریش فوڈ کھائیں گے اتنے ہی آپ کی اسکن اچھی رہے گی۔ پانی زیادہ پئیں، اسکن کلین اور موئسچرائزڈ رکھیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کا موسم ہے تو بار بار اپنا فیس واش کریں اور اچھا موئسچرائزر یوز کریں تاکہ گرمی میں ڈرائی اسکن نہ ہو سکے آپ کی۔ اگر الرجی سیویئر ہو یا بریتھنگ ایشو کوئی ہو جائے آپ لوگوں کو تو فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور اسے لائٹ نہ لیں۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو لائک کریے گا، شیئر ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، کیونکہ میں اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لانے والی ہوں۔ ملتے ہیں اپنی نئی ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔